خیال اٹھ رہے ہیں۔ علامہ ابن حاج 700 سال کم و بیش پہلے کا محقق کیا لکھتے ہیں؟ موضوع یہ چلا کے بیٹھے تھے کہ سرکار سے کچھ لینا ہو تو طریقہ یہ ہے، کچھ بھیک مانگنی ہو تو طریقہ یہ موضوع اپنی کتاب میں چلائے آ رہے تھے، قرآن و سنت سے دلائل دیتے ہوئے۔ فرمایا اگر کچھ نسبت بنانی ہے اے مسلم تو عقیدہ یہ رکھ، پورے جہاں کے کسی بھی شخص کے دل کی نیت، دل کا ارادہ، کوئی خیال اٹھتا بعد میں ہے، مصطفیٰ کریم کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے بھی شاید اس طرح کے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں جب عشق پہ کلام فرماتے ہیں تو علامہ ابن حاج کی المدخل کو نہیں بھولتے، ان کے حوالے ضرور نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید ایسی کسی روایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا اپنے ایک نعتیہ کلام میں، ایک شعر میں فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر۔ کیا فرماتے ہیں؟ سر عرش پر، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آپ اگرچہ سیر و سیاحت عرش اعظم پہ فرما رہے ہیں لیکن نگاہ مبارک پوری زمین کو دیکھ رہی ہے، ایک ایک ذرے کو دیکھ رہی ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت ملک میں دیکھو تو صحیح، دونوں جہانوں کو ایک ہی جملے میں بند کر دیا۔ ملکوت ملک میں بھلا کوئی ایسی چیز ہے یا رسول اللہ جو آپ کے سامنے نہ ہو، جو آپ کے سامنے نہ ہو؟ اسی طرح کے بزرگوں سے اعلیٰ حضرت بھی فیض لیا کرتے تھے اور فرمایا کہ کائنات کونین میں ایسی کوئی جگہ نہیں، ایسا کوئی ذرہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا ہوا ہو۔ ادھر بھی وہی بات آ گئی، سرکار نے فرمایا تم نے زید کے بارے میں یہ جملہ نہیں بولا، حالانکہ سرکار کو کسی نے بتایا تو نہیں ہے، اور صحابہ میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صبح بھی ایک روایت آئی نجاشی کے جنازے کے متعلقہ، صحابہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس وہ ملک حبشہ میں ہے، سرور دو جہاں مدینہ منورہ میں، اور صحابہ کو فرمایا چلو جنت البقیع، اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھو، اور ساتھ مسئلہ نقل کر دیا کہ جب تک امام کو جنازہ نظر نہ آئے نماز نہیں ہوتی، نماز۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کیا کہا کہ سرور دو جہاں کے سامنے مدینہ سے ملک حبشہ تک سارے پردے اٹھا دیے گئے، سارے پردے۔ سرکار علیہ السلام نجاشی کو سامنے ملاحظہ فرما رہے تھے اور پھر نجاشی بادشاہ کی آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب صحابہ مان گئے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، اور صبح جو تھے ان کو یاد ہوگی روایت، عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا فقال المنافقون انظروا هذا، کہنے لگے اس ہستی کو دیکھو، ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھ دی ہے جن کو لم اراہ قط، جن کو آج تک کبھی انہوں نے دیکھا، لم یراہ قط، جن کو آج تک کبھی رسول اللہ نے دیکھا نہیں ہے، دیکھو اس شخص کو۔ صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں، سرکار جانتے بھی ہے کہ وہ مسلم تھا، اگرچہ اس نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا، سرور دو جہاں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر نماز پڑھائی۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ اونچی بولو، صحابہ، کیونکہ پیچھے نماز جنازہ پڑھی، کون کہہ رہے تھے؟ اور منافقوں نے کیا کہا کہ ایسے شخص کی جنازہ پڑھا دی نماز جنازہ جن کو کبھی دیکھا نہیں، وہ حبشہ میں، یہ جنت البقیع میں کھڑے ہیں۔ منافقوں نے اعتراض کیا کہ سرکار دور دیکھ سکتے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہو بے ایمانو، رسول اللہ سے کائنات کا کوئی ذرا چھپا ہوا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور منافقوں کا یہ ہے کہ نہیں، دیوار کے پیچھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور یہاں تو کئی دیواریں، کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی بات، سینکڑوں میل دور ہے ملک حبشہ مدینہ منورہ سے۔ کہنے لگے ایک دیوار کے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا تو سینکڑوں میل دور کس طرح نظر آ جائے گا؟
لیکن صحابہ نے کیا کہا کہ نظر بھی آ رہا ہے اور سرکار دیکھ کے نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ منافقوں نے اس بات کو الحمدللہ اسی وقت سے دو گروہ ہوئے، ایک سرکار سے اس بات کی نفی کرنے والا کہ دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، انہوں نے سرکار کو معاذ اللہ اپنے جیسا سمجھا، اور ایک وہ صحابہ جو اتنے بڑے توحید پرست تھے کہ عرب و عجم کے مفتی سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے کسی ایک بندے کی توحید کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ سرکار کا اپنا فرمان ہے، ان کی شان و فضیلت، فرمایا میرا کوئی ایک غلام صحابی ایک مٹھ بھرے نا، اس میں جتنے جو آ جائیں، جتنے ان کو صدقہ کر دے، اور جو غیر صحابی ہے فرمایا وہ پہاڑ کی مانند سونا صدقہ کر دے، فرمایا تب بھی میرے صحابی کے ایک مٹھ کے برابر جو کی فضیلت اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ غور کرو کون ان کی شان کو پہنچ سکتا ہے؟ ایسے نفوس قدسیہ کا عقیدہ ہے کہ سرکار سے کچھ چھپا ہوا، اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں بھی اسی عقیدے اور مسلک پہ پیدا فرمایا کہ آج 1400 سال بیت گئے لیکن سنیوں پہ اللہ کا کرم ہے، عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کو سرکار نے سکھایا تھا، عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کو سرکار دو عالم نے سکھایا تھا۔ تو سنی اپنے مسلک پہ ناز کیا کر، اپنے مسلک کا اظہار کیا کر، چھپ کے نہ رہے کہ فلاں کیا کہے گا یہ سنی ہے۔ ہمارا مسلک تو وہ ہے جو سرور دو جہاں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، باقی سارے مسلک بعد میں آتے ہیں کائنات کے اندر، لیکن یہ وہ عظیم مسلک ہے جو سرکار علیہ السلام کے زمانے مقدس سے چلا آ رہا ہے۔ وہ یوم تبیض وجوہ کی تفسیر نہیں پوچھی تھی صحابہ نے سرکار سے، یا رسول اللہ یہ قرآن میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں سے نور برس رہا ہوگا، ان کے چہروں اور جسم سے خوشبو مہک رہی ہوگی۔ یا رسول اللہ قرآن میں آیا ہے، ان کی علامت کیا ہے؟ کیا جملے ہیں؟ فرمایا ہم اہل سنت و جماعت، ہم اہل سنت و، فرمایا وہ اہل سنت ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ اور ساتھ ہی آیا کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن کالے سیاہ ہوں گے، ان کے چہروں پہ لعنت پڑی ہوگی، ان کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہم اہل الہواء والبدع، فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے مطابق نئے نئے عقیدے گھڑ لیں گے اور نئی نئی اسلام میں راہیں نکالیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کے چہروں پہ قیامت کے دن لعنت ہوگی جس کی وجہ سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ آج دیکھو پورے ورلڈ میں نئی نئی راہیں سنی نکال رہے ہیں یا سنیوں کے علاوہ لوگ نکال رہے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں کسی صحابی نے رسول اللہ کو کہا ہو کہ آپ دیوار کے پیچھے نہیں جانتی، آپ دیوار کے پیچھے کی چیز کو نہیں جانتے؟ کوئی مائی کا لال وہابی پورے ورلڈ کی وہابیت کو چیلنج ہے، کیونکہ یہ آواز انٹرنیٹ کے ذریعے پورے ورلڈ تک پہنچنی ہے، یہ حقانیت کی آواز پورے ورلڈ کی وہابیت کو چیلنج ہے۔ کوئی ایک صحابی لے آؤ جس نے سرکار کو یہ جملہ بولا ہو کہ آپ تو دیوار کے پیچھے کا، قیامت ممکن ہے وہابیوں سے ایسی روایت نہیں رہا، ہم نے نہیں نکالی، تم نے نکالی ہے۔ تم آج اپنی کتب میں یہ عقیدہ تحریر کر چکے ہو کہ سرکار کو بھی معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا، تو اہل الہوا والبدع تم ہو یا ہم ہیں؟ اپنی خواہشات کی وجہ سے، کچھ پیسوں کی وجہ سے، کچھ تمہارے گستاخ منصب، دنیاوی منصب کی وجہ سے رسول اللہ کی شان میں نت نئی نئی گستاخیاں جو گھڑتے ہو، یہ صحابہ کا راستہ نہیں، یہ تمہارا نیا نکالا ہوا راستہ ہے۔ اور جب سرکار سے پوچھا جا رہا ہے چہرے سیاہ کن کے ہو جائیں گے؟ فرمایا جو اپنی خواہشات کی وجہ سے نئی راہیں نکالیں گے اللہ ان کے چہروں پر لعنت بھیجے گا جس کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ ہم اہل الہواء والبدع، فرمایا وہ اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے گھڑنے والے ہوں گے، وہ نت نئی
اسلام میں راہیں نکالنے والے ہوں گے، مسلمانوں پہ نت نئے سے نئے فتوے اور فتنے گاڑنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ اہل سنت میں کوئی ایسا کام جو غیور سنی ہے، کوئی ایسا کام آج نظر نہیں آتا جس کی اصل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں نہ ملتی ہو۔ تمہارے کثیر عقائد ایسے ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے اندر کہیں نام و نشان تک ملتا، تو سرکار نے فرمایا ہم اہل سنت و جماع، کہ جو میری سنت پہ چلنے والی جماعت ہوگی، فرمایا ان کے چہرے نور برسا رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے ان کے چہروں سے نورانیت جھلک رہی ہوگی اور پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں سے نور جھلک رہا ہوگا، اور جو نت نئے عقیدے گھڑتے رہیں گے، فرمایا اللہ کی ان پہ کیا ہوگی؟ گھبرا نہ کرو سنیو، ہمارا وہ عقیدہ ہے جو سرور دو جہاں کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، ہمارے مسلک کا نام وہ ہے جو خود رسول اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، فرمایا میرے راستے پہ چلنے والے گروہ کا نام اہل سنت ہے۔ اب دیکھو امام بخاری بھی کیا ہے؟ سنی ہے۔ کیوں؟ یا رسول اللہ لکھ لوں، یا رسول اللہ لکھ لوں۔ جن کے نزدیک سرکار معاذ اللہ مر کے مٹی میں ہو گئے، تو پھر ان سے پوچھا کب جا سکتا ہے؟ اگر امام بخاری کا بھی تمہارے جیسا عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جملے، اور ایک حدیث نہیں، دو حدیث نہیں، مقررات، ظاہر لکھنے کے لیے تو مقررات کی بھی اجازت لی نا۔ کتنی احادیث ہیں بخاری میں عمدۃ القاری کے اعتبار سے؟ 7275 حدیث مبارکہ۔ تو گویا سرکار سے امام بخاری نے 7275 مرتبہ اجازت طلب کی، یا رسول اللہ اجازت ہو تو لکھ لوں، اجازت ہو تو تم ایک بار کو سنی پہنچ کے کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا ادھر کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تم کہو یہ مشرک ہے۔ بتاؤ بخاری کی رٹے لگانے والوں، جس بخاری نے ایک کتاب لکھنے کی غرض سے 7275 مرتبہ یہ صدا لگائی یا رسول اللہ اجازت ہو تو لکھ لوں، ہم ایک بار لگائیں تو مشرک ٹھہرے، وہ 7275 مرتبہ سرکار سے اجازت طلب کرے، تو بتاؤ امام بخاری کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ آئے گا؟ کوئی سمجھ آئی ہے؟ امام بخاری بھی سنی ہے، امام بخاری بھی ابھی تو آپ کے حالات زندگی ہیں، جب آپ بخاری کی حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو اظہر من الشمس سمجھ آئے گی کہ یار سنیوں کے عقیدے میں اور امام بخاری کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اسی کام کے لیے تو دورہ بخاری کو ہم نے شروع کیا، مسلک اہل سنت، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت صحیح بخاری سے ثابت کیے جائیں۔ کوئی بھی بات کرے اس کے منہ پہ بخاری کے حوالے سے تھپڑ رسید کرو، ارے بغیرت چپ رہے، تو کہتا ہے بخاری میں، یہ بھی تو بخاری میں ہے، تو کہتا ہے بخاری میں کیوں ہے، یہ بھی تو عقیدہ بخاری میں ہے۔ جب اسے دو چار حدیثیں سناؤ گے اس کو سمجھ آ جائے گی، اس سے آئندہ نہیں بات کرنی، اس سے آئندہ بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ کے مسلک کے کسی عالم سے بھی وہابی عقیدے پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا منہ توڑ دے گا، یہ میرا منہ توڑ دے گا۔ یہ تو صرف بخاری کی بات ہم کر رہے ہیں، کائنات میں جتنے محدث گزرے ہیں جن کی احادیث کی بکس ہیں، اللہ کی قسم ہے ہر محدث جس کے بارے میں میں جملہ بول رہا ہوں، جن محدثین کے بارے میں میں جملہ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، جو قذاب ہے ان کی بات نہیں نہ ہم ان کو محدث مانتے ہیں، جو شاذ ہے ان کی بات نہیں نہ ان کو کوئی محدث مانتا ہے، جو رافضی ہے ان کی بات نہیں، جو صحیح محدثین گزرے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہر محدث کا عقیدہ اہل سنت والا تھا۔ کوئی ایسا محدث کائنات میں آیا ہی نہیں ہے جو وہابی ہو، جس کو بھی دیکھو وہ سنی ہے، جس کو بھی دیکھو، بلکہ یہ دونوں جہاں بھی سنی ہے، ہر چیز ہی سنی ہے، ہر چیز کا عقیدہ جو سرکار کے بارے میں وہی ہے جو سنی کا ہے بات اسی طرح کے نہیں ہے۔ امام بخاری
رحمت اللہ تعالی سے آپ کے کچھ احباب نے کہا کہ آپ نے فلاں شخص کو برا کہا ہے، فلاں شخص کو برا کہ وہ اچھا نہیں۔ امام بخاری نے جواب دیا سبحان اللہ۔ کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا تم کہہ رہے ہو میں نے کسی شخص کو برا کہا ہے؟ مجھ سے سنو، میں نے پوری زندگی میں، کیا جملے ہیں، میں نے پوری زندگی میں کسی مسلم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ برا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا میں نے پوری زندگی میں یہ جملے زبان سے نہیں نکالے، اور میرے صحیفہ اعمال میں یعنی نامہ اعمال میں فرمایا قیامت کے دن ایسا جملہ نہیں نکلے گا کہ امام بخاری نے کسی کو کہا ہو، کسی مسلم کو کہ تو برا ہے، تو کیا ہے۔ دیکھو جہاں عقیدے کو مضبوط کرنا ہے وہیں اپنی عملی زندگی کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اس وقت عمل کی دنیا میں بہت کمی ہے، خصوصاً اہل سنت کے مسلک میں، کیونکہ دوسرے جو دوغلا پالیسیاں اختیار کیے ہوئے ہیں، بد مذہب، وہ ویسے ہی فارغ ہیں، تو عمل کی دنیا میں بڑھ چڑھ کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں یہ واقعی سچے ہیں۔ سرکار نے تو پہلے ہی بتا دیا سیاہ میں، فرمایا ان کی نمازیں اتنی ہیں، تم اپنی نمازوں کی ادھر نسبت کرو تو تم سمجھو ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، ان کے روزے اتنے ہوں گے بد مذموم کے، اگر تم اپنے روزوں کو دیکھو تو تم سمجھو روزے تو ہم رکھتے ہی نہیں، سب کچھ تو یہی کرتے ہیں۔ فرمایا لیکن وہ دین سے نکل چکے ہیں، کیوں؟ وہ انبیاء کے گستاخ ہیں، وہ انبیاء کے کیا ہیں؟ گستاخ ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور حالات پہ آج جو گفتگو آپ نے سنی، اس میں دونوں طرح سے کلام ہوا، آپ کے عقیدے کے اعتبار سے بھی ہو گیا، آپ کی سیرت یعنی عمل کے اعتبار سے بھی ہو گیا۔ جہاں آپ عقیدے میں عین شریعت ہیں، وہیں بحمدی تعالی امام بخاری عمل کی دنیا میں رسول اللہ کی سنت کے پیکر ہیں، رسول اللہ کی سنت کے کیا ہیں؟ تو بھائیو بزرگوں، ضرورت اس امر اور اس بات کی ہے کہ الحمدللہ عقیدہ تو ہمارا ٹھیک ہے، ہم سنی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال شریعت کے مطابق ڈھال لیے جائیں، بمائے میں، کیونکہ میں بھی تو اسی زمانے کا ایک فرد ہوں، شریعت سبھی کے لیے یکساں ہے، مجھے بھی اس بات کی ضرورت ہے، آپ سب کو بھی اس بات کی، اور پوری امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو مصطفیٰ کریم کی سنت کے سانچے میں ڈھال دیں، پھر دیکھیں رب کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ بندہ خود سوچے تو اس کو خود شرم آنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ کوئی حدیث اس موضوع پہ آ جائے گی تو آپ کو عرض کریں گے کہ سوچ کے مسلم کو کیسے شرم آ سکتی ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث سے ہی عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کے حالات پہ گفتگو کی، سنی، عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا من القرآن والحدیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔